قربانی کے دن آنے والے ہیں. یہ حج یہ کسی کی ادائیں نہیں تو اور کیا ہے. یہ قربانی کسی رشتے کی یاد نہیں دلاتا تو اور کیا ہے. یقیناً یہ قربانیاں، یہ حج، یہ طواف، یہ آب زمزم، یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ کسی رشتے کی یاد دلاتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ صفا مروہ کی صحیح ماں بیٹوں کے رشتے کی یاد دلاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ تو سبھی نے سنا ہوگا. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے، حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، انہی کے کہنے پہ آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا تھا. حضرت سارہ کے کہنے پہ نکاح کیا تھا. لیکن عورت بیوی چاہے نبی کی بھی ہو لیکن سوتن برداشت نہیں کر سکتی. حضرت اسماعیل پیدا ہوا، دل کے اندر ان کے رشک کہے کہ ہم تو رشک جاگا کہ اب تو ابراہیم کو اسماعیل ہی اور ان کی امی زیادہ پیاری ہو گئی. کہنے لگی جاؤ انہیں چھوڑ کے آؤ. کدھر؟ ایسی جگہ چھوڑ کے آنا جہاں آبادی ہو. وہ اسماعیل وہ بیٹا جو اللہ نے 80 سال کی عمر میں دیا، وہ بھی دعاؤں سے مانگ مانگ کے ملا. عام بیٹا نہیں، چاند سے زیادہ حسین بیٹا. ایسا بیٹا. حضرت سارہ کہنے لگی جاؤ، ہم نے کہہ کے تمہارا نکاح کرایا تھا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں ان کو ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو. اتنی بات سنی اللہ کے خلیل نے یوں نگاہ اٹھائی. رب نے فرمایا خلیل پریشان کیوں ہوتے ہو؟ صرف زبان سارہ کی نہیں، ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے. اب ہاجرہ کو بھی لو، اسماعیل کو بھی لو اور لے کر کے چلے جاؤ، چھوڑ دو یہ شہر. کہتے مالک کے گھر جانا ہے. رب نے براق دے دیا، کہا اس پہ بیٹھ جاؤ، جہاں جا کے یہ ٹھہر جائے گا وہی جگہ اسماعیل کا شہر بنا دی جائے گی، وہی جگہ پہ ہاجرہ کا شہر بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. فلسطین سے سفر شروع کیا حضرت ابراہیم نے، اور سفر کرتے کرتے اس جگہ پہ آئے جہاں پہ آج کعبہ موجود ہے، جہاں پہ آج یہ مکہ شریف آباد ہے. اس جگہ پہ چلتے چلتے آئے ہیں، سواری ٹھہر جاتی ہے. اللہ کے خلیل نے حضرت حاجرہ کو بھی سواری سے اتارا، حضرت اسماعیل کو سواری سے اتارا. اتارنے کے بعد جب واپس چلتی ہے، واپس چلے نا تو بیوی حضرت حاجرہ جنہوں نے فلسطین سے سفر شروع کیا تھا، کیسی صابرہ بیوی تھی، کیسی شاکرہ عورت تھی. زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا تھا، یہ تک نہیں پوچھا تھا میرے سرتاج کہاں لے کر کے جا رہے ہو، یہ بھی نہیں کہا تھا کدھر لے کے جا رہے ہو. جب آپ کو لا کر کے اتارا گیا تو کئی پہاڑیوں کے بیچ میں، صفا مروہ کے بیچ میں جب اتارا گیا، اس وقت اللہ کے خلیل جب پلٹنے لگے، حضرت حاجرہ کہتی ہے توڑی حضرت خلیل کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہتی اے میرے سرتاج زندگی کا کہا سنا معاف کر دینا، میں نے اتنی زندگی تمہارے ساتھ بیوی بن کے گزاری ہے، اگر زندگی میں خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. مجھے یہ نہیں معلوم آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اگر اس سے زندگی میں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو معاف کر دینا. یہ کہہ کے آپ کی زبان جب چپ ہوئی ہے، اللہ کے خلیل کے آنکھ میں آنسو آئے ہیں. حضرت ابراہیم ہچکی بھر کے جب روئے ہیں، حضرت حاجرہ آگے بڑھی ہے، بلکہ اپنے خلیل اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہتی سرتاج بات تو بتائیے، یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا ان کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب اتنی بات حضرت حاجرہ نے کہی تھی، اللہ کے خلیل فرماتے ہیں اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ، میری بیوی، میری زندگی کی ساتھی، میری دکھ سکھ کی شریک، ذرا یہ تو بتا دے زندگی میں کوئی مثال کبھی ایسی دیکھی ہے کہ کسی باپ کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں کوئی بیٹا دیا ہو اور بیٹا بھی چاند جیسا ہو، تو اور سے مانگ کے دیا ہو، تو ایسے بیٹے کو کوئی باپ جنگل میں چھوڑ کے گیا ہو تو بتا. کہا نہیں میرے سرتاج، آج تک کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی، لیکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا خلیل کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب اتنی بات کہی تھی، جب اللہ کے خلیل نے کہا تھا اے میری شریک حیات، میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، پروردگار کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب یہ کہہ کے خلیل آگے بڑھے ہیں تب حضرت حاجرہ کہتے ہیں اے میرے سرتاج ٹھہر جائیے، اے میرے شوہر ٹھہر جائیے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد فرماتے کیا کہنا چاہتی ہو حاجرہ؟ کا سنو یہ پانی بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، یہ سب کچھ جو دیا ہے یہ بھی ساتھ لے جاؤ، یہ جو کھجوریں دی ہیں یہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ. اے حاجرہ کیوں یہ کیوں دے رہی ہو؟ حضرت حاجرہ نے کہا تھا اور رب کے خلیل جس رب نے ہمیں 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا دے دیا ہے وہی رب ہمیں کھلا بھی دے گا، وہی رب ہمیں پلا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سرزمین 52 کھیڑی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا توجہ کریں، اللہ کے خلیل کو آ گئے، یہ دانہ پانی چھوڑ کے آئے، کچھ دن چلا پانی، کتنے دن چلتا، کچھ دن کھانے کا سامان، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہوا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کوئی چشمہ، کوئی پانی کا انتظام نہیں۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم، اب حضرت ہاجرہ کے سینے میں دودھ خشک ہوا، ننھے اسماعیل بھوک پیاس کی وجہ سے بےتاب ہوئے، اور جب زبان ہونٹوں پہ آئی نا تو ماں ہوتی ہے، ہونٹوں پہ زبان آئی، ماں کا کلیجہ تڑپ گیا بیٹے کے ہونٹ دیکھ کے۔ ایسے جنگل میں جہاں کوئی چشمہ نہ ہو، جہاں پہ کوئی آپ کی مدد کے لیے بندہ تیار ہی نہ ہو، جہاں جانور بھی، جہاں پہ جانوروں کا گزر تک نہ ہو، وہاں پہ بیٹے کی پیاس دیکھی، سوچو ماں کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسی ہونٹ سوکھے دیکھے، جانتی ہے پانی نہیں ہے، لیکن اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹے کو گود سے نیچے لٹایا، سامنے ایک پہاڑی کی دوڑ لگائی، جہاں تک زمین نیچی تھی آپ تیزی سے دوڑی، کیوں؟ وہاں سے بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اونچی جگہ چڑھی، بیٹا نظر آنے لگا تو آپ کی رفتار دھیمی ہو گئی، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھی، پانی تلاش کرنے لگی، کبھی پانی دیکھتی، کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی۔ پھر خیال آتا، چل دوڑ کے چل بیٹے کے پاس، کہیں کوئی جانور میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ خیال آتا، پھر دوڑ کے نیچے آتی بیٹے کے پاس، پھر بیٹے کی پیاس دیکھتی، پھر وہ خیال تڑپا دیتا۔ دوسری پہاڑی کی چوٹی پر چڑھی، کہیں پانی کا نشان نہ ملا، آپ دوڑتی رہی، بیٹے کے لیے بھاگتی رہی، پھر بیٹے کے پاس آتی، پھر جاتی، پھر آتی، پھر جاتی۔ فرمایا گیا کہ مفسرین نے یہاں تک فرمایا، جب 7واں چکر لگا، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل ماں کی پریشانی نہ دیکھ پائے، برداشت نہ کر سکے ماں کی دوڑ کو، بزبان حال کہہ رہے تھے ماں تھک چکی ہو، آؤ پریشان نہ ہو، پانی کا انتظام ابھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، زبان حال سے یہ رب کے خلیل کے شہزادے نے کہا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ہاجرہ فرماتی ہے، جیسی میں نے 7واں چکر لگایا ہے، میرے کان میں آواز آئی، ہاجرہ ذرا ٹھہر تو صحیح۔ فرماتی جب میں ٹھہری، میں نے پلٹ کے دیکھا، مجھے حسین چہرہ نظر آیا، میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کون ہے تو، یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا ہاجرہ میں کوئی اور نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو آدم سے لے کے آج تک نبیوں کی بارگاہ میں ڈیوٹی دیتا رہا ہوں، مجھے جبریل کہا جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ فرماتی جب میں قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے شہزادے کے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ بہ رہا تھا، پانی کا چشمہ بہ رہا تھا۔ گویا مشیت کہہ رہی تھی، آج تو نے 7 چکر لگائے ہیں، آج جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جتنا تو دوڑے گی قیامت تک آنے والے میں پوری امت کو دوڑاؤں گا، اور صرف عام لوگوں کو نہیں، بلکہ میں عثمان سے کہوں گا وہ بھی دوڑیں گے، علی سے کہوں گا وہ بھی دوڑیں گے، عمر سے کہوں گا وہ بھی دوڑیں گے، جہاں تک کہ ابو بکر سے کہوں گا تو وہ بھی دوڑیں گے۔ اور یہ تو الگ بات ہے، بلکہ میں محبوب سے کہوں گا تو وہ بھی دوڑ کے تیری سنت کو ادا کرتے دکھائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر۔ یہ ادا محفوظ کر دی گئی قیامت تک کے لیے۔ جب یہ ادا محفوظ ہو گئی قیامت تک کے لیے، اب حکم ہو گیا میرے گھر کا طواف کرنے آؤ نا تو یہاں چکر بھی لگانا، تاکہ تمہیں ماں باپ کے رشتے کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کا ذکر پھر رب نے فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پہاڑوں کی رنگت خوبصورت نہیں ہے، ان کا نشیب و فراز خوبصورت نہیں جس کی وجہ سے اللہ کی نشانی اسے کہا گیا، بلکہ صرف حضرت ہاجرہ کے قدموں کی برکت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانی بنایا۔ اور پھر صاحب وقت بدلا، چشمہ بہنے لگا، لوگ سفر کرتے تھے تو پانی کا پتہ لگاتے تھے، کوئی پرندے اڑتے دکھائی دیتے تھے نا تو پھر سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہے، ہریالی دکھائی دیتی تھی تو سمجھ جاتے تھے پانی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم گزر رہا تھا، قبیلہ جرہم کا گزر ہوا
تو اس کو پرندے اڑتے دکھائی دیے. ان لوگوں کو پیاس لگی تھی. کہا دیکھو لگتا ہے یہاں پہ پانی کا انتظام ہوگا. وہ جب آئے نا آ کے انہوں نے دیکھا حضرت ہاجرہ کو حسین و محجبین کوئی خاتون ہے, گود میں جو بیٹا ہے وہ بھی چاند سے زیادہ حسین ہے. قریب آ گئے, آ کے کہنے لگے کوئی جن ہو کہ انسان ہو, یہاں پہ کیسے بیٹھی ہو؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا. تو وہ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو پانی پی لیں. فرمانے لگی بے شک پانی کی اجازت ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس چشمے پہ قبضہ ہمارا رہے. انہوں نے پیاس بجھائی, قبیلہ آباد ہوا. حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کی پرورش کی. کتنی محنتیں کر کے پرورش کی ہوگی, کتنی محنت سے حضرت اسماعیل کی پرورش مانے کی. لیکن حضرت ابراہیم ایک دن آ کے کہنے لگے ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دو, دوست کے یہاں دعوت میں لے کے جانا. دعوت کا معنی کھانا ہی نہیں ہوتا, دعوت کا معنی بلانا بھی ہوتا ہے. اور ساتھ میں فرمایا رسی اور چھری کا بھی انتظام کر دیں. اتنی بات کہی نا تو نبی کی ماں ہے, نبی کی بیوی ہے, کتنی ذہین ہوں گی. جیسی اتنی بات کہی سمجھ گئی کہ اب امتحان کی گھڑی آ گئی. جلدی جلدی اٹھی, بیٹے کو غسل کرا رہی, آنکھ سو بہا رہی ہیں. بیٹے کو دولہا بنایا, آنکھ میں آنسو. حضرت اسماعیل کیا بیٹھے امی دعوت میں تیار کر کے بھیج رہی ہو, رو کیوں رہی ہو؟ رو کے کہنے لگی بیٹے اب تک تو باپ کا امتحان تھا, اب ماں کا امتحان شروع ہو گیا. کیا کہنا چاہتی کہ بیٹے اب ماں کا امتحان ہے. میرے لال میں نے تجھے کس حالت سے پالا ہے, تیری پرورش کن حالات میں کی ہے. میں نے ان پتھروں کے بیچ رہ کے تیرے سہارے زندگی گزاری, تیرے پیار کے سہارے میں نے سارے دن کاٹ لیے, لیکن اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے. بیٹے ماں ہو, نصیحت کر رہی ہوں, بیٹے زبان سے کبھی ناشکری کا جملہ مت نکال دینا. باپ کے ساتھ جا رہے ہو, جیسا باپ کہیں ویسے ہی قدم اٹھانا ہے, اف نہ کر دینا. ماں کو روتے دیکھا خلیل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے. وہ کہتے ماں ایک بار جانے کی اجازت تو دے, تیرا بیٹا جب جائے گا نا تو خدا کی قسم وہ حق ادا کرے گا تیرے دودھ کا کہ آج کے بعد سارے بیٹے اس بیٹے پہ ناز کریں گے اور ساری مائیں اس ماں پہ ناز کریں گے. اللہ اکبر. پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا, باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. وہاں پہ بیٹا کاٹنا مقصود نہ تھا. اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے نا تو پھر آج قربانی میں ہمیں تمہیں بھی بیٹا قربان کرنا پڑتا. آج حیرت ہوتی ہے, بندے سے کہو قربانی کر لے تو کہتا ابھی حساب نہیں ہے, کوئی راستہ نکال دو, ذرا گنجائش کر دو. تمہیں تو معلوم ہی ہے اس بار کے حالات کیسے ہیں, کوئی راستہ نکالو ہم کہ کوئی چھوٹ ہے. مولانا کے کان کھا لے گا چھوٹ کے چکر میں. چل آج تک دستی ہے, بتا جب فراغ دستی تھی تب تو نے کون سے ستارے توڑ کے زمین پہ رکھ دیے تھے؟ جب تو نے کون سا نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا؟ جب تیرے حالات اچھے تھے. میرے نبی پہ پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, اتنی دولت اکٹھی نہیں ہوئی جس پہ زکوٰۃ ہو جاتی. اگر دولت آتی بھی تھی صبح آتی تو شام تک ختم, شام آتی تو صبح تک ختم, مگر پھر بھی میرے نبی نے قربانی کرنا نہیں چھوڑی. اللہ کے بندو ہیلے بہانے تلاش نہ کرو کہ گنجائش ہوگی تو پھر کر لیں گے, بھی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کھانا کھلا دیں گے, یہ کر دیں گے. قربانی کے دنوں میں اللہ کو صرف قربانی کا عمل پسند ہے, سب سے زیادہ قربانی کا عمل پسند ہے. تو کسی بھی طریقے سے وہ قربانی کرو. فضیلت کتنی بڑی ہے علماء بتائیں گے, یہ بتائیں گے کہ جانور ذبح ہوتا ہے, فرمایا گیا اس کے گلے سے نکلنے والا خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں آتا ہے کہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ بڑی عظیم یادگار ہے قربانی صاحبوں. یہ قربانی, یہ طواف, صفا مروہ, یہ کعبے کی عمارت باپ بیٹوں کی یاد دلاتی ہے. خدا را مہربانی کرو, ماں باپ کی عزت کرو, ان کی قدر کرو, اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جہان ہے تو جہان ہے. اللہ اکبر. بس مصطفیٰ سے پیار کرو, ان سے عشق کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.